السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی نیوز سے خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور روزانہ تھوڑی بہت خبریں دیکھ ہی لیتے ہیں تو آپ نے یہ خبر بھی ضرور دیکھ ہی لی ہوگی، ایک دو بار تو ضرور دیکھ لی ہوگی۔ اتل سبھاش سوسائڈ کیس 3-4 دن سے اس سوشل میڈیا پہ بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اتل سبھاش جو کہ ایک AI انجینئر تھے، بنگلور میں رہتے تھے۔ بنگلور میں انہوں نے سوسائڈ کر لیا اپنی بیوی کے ظلموں سے تنگ آ کر، اور سوسائڈ کرنے سے پہلے انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا ویڈیو ریکارڈ کیا، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو پبلش ہوا، اور 24 پنوں کا انہوں نے ایک سوسائڈ نوٹ بھی لکھا جس میں انہوں نے بہت ساری لائنیں ایسی لکھی جس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ گیا کہ اتل سبھاش کو انصاف ملنا چاہیے۔ ایک بڑی ایسی لائن جو دل کو جا کے ٹکراتی ہے اتل سبھاش نے لکھی تھی، وہ لائن یہ تھی کہ اگر انصاف مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انصاف نہ ملے تو میری استھیوں کو جو کورٹ ہے اس کے باہر کے گٹر میں بہا دینا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس لائن سے کہ اس آدمی کا دل کتنا دکھا ہوا ہوگا اور اس پر کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ اوپر سے نیچے تک، سسٹم سے لے کے سسرال تک، سب کے ظلم و ستم کو انہوں نے بیان کیا کہ کورٹ میں جہاں پہ ان کا مقدمہ وغیرہ چل رہا تھا وہاں کے لوگ کس طرح سے ڈیمانڈ کرتے تھے پیسے کی، ان کی بیوی کس طرح سے ان کو ٹارچر کرتی تھی، کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، چونکہ یہ آدمی تھے۔ اور آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ عورت اگر جھوٹے بھی تھانے چلی جائے، جھوٹے بھی اگر عورت رپورٹ لکھوا دے تو بس آدمی کی شامت آنی طے ہے، اور عورت جتنے لوگوں کے نام چاہے لکھوا سکتی ہے۔ شوہر سے اگر اس کی لڑائی ہے تو شوہر، ساس، سسر اور تمہارے دیور، پورے سسرال والوں کو وہ لپیٹ سکتی ہے، اور پھر آدمی بیچارہ بھاگ رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کو ادھر سے ادھر لے کر۔ تو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ بے شک عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو آدمیوں کے ذریعے مارا کوٹا جاتا ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، عورتوں کو بعض دفعہ مار تک دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو آدمی شریف ہوتے ہیں، جو آدمی اپنی بیویوں کے حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک شریف قسم کے انسان ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں ان پر غلط مقدمات لگا کر ان کو پھنسا دیتی ہیں اور بعض دفعہ بلیک میل تک کرتی ہیں، پیسے ہٹتی رہتی ہیں، اور پورا مائکے والا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ بس یہی کچھ آوازیں سوشل میڈیا پہ اٹھائی جا رہی ہیں۔ میرے سامنے تو ایسے ہزاروں کیسز ہیں کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان تو روتا تھا، وہ روزانہ میرے پاس آ کے، اور روتا وہ اس لیے تھا کہ کم ہمت تھا۔ وہ کم ہمت تو میں نہیں کہہ سکتا، شریف کہہ سکتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پولیس سے ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو تھانے جاتا ہوا دیکھیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو 2-3 دن کی یا ہفتے بھر کی جیل ہو، وہ نہیں چاہتے کہ کسی پچڑے میں پھنسیں، وہ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے اس کو فیملی سے الگ کیا، ماں باپ سے الگ کیا، جب وہ ماں باپ سے الگ ہو گیا تو اب جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسا ہو۔ وہ لڑکا جو ہے نا میرے پاس آ کے روتا تھا، پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ، میں اس کو سمجھاتا تھا کہ رو مت، سب اللہ بہتر کرے گا، اس کو میں مشورے دیا کرتا تھا۔ آپ حیران رہ جاؤ کہ ایک نہیں، ایسے کئی نوجوانوں کی کہانیاں ہیں کہ شادی کے بعد شریف لڑکے تھے وہ بیچارے، لیکن بیوی نے وہ ظلم و ستم کا ننگا ناچ کیا کہ وہ رونے لگے۔ بعض لوگ تو گھر تک چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور کیوں اس طرح سے عورتیں قانون کا غلط سہارا لیتی ہیں؟ تو اسی کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اتل سبھاش کو انصاف ملنا چاہیے، اور یہ جو ایک طرفہ کارروائی عورت کے کہنے پر کی جاتی ہیں اس پر لگام لگنا چاہیے، اور عورت کے صرف FIR کرنے پر، عورت کے جا کر تھانے میں یہ کہہ دینے پر ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، فوراً گرفتاریاں لڑکے والوں کی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پر روک تھام لگنا چاہیے۔ بس جو غلط عورتیں ہوتی ہیں، جو غلط طرح سے قانون کا سہارا لے کر مردوں پر اور آدمی کی فیملی پر ظلم و ستم کرتی ہیں، اس کے خلاف کوئی قانون ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے، عام طور پر کیا ہو رہا ہے کہ لڑکی میری غلط ہے، ہم جانتے ہیں، اور ہر ماں باپ جانتے ہیں کہ ان کی لڑکی کتنی غلط ہے، کتنی صحیح ہے، یہ ہر ماں باپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکے کے فیملی ممبرز جانتے ہیں کہ ان کا لڑکا کتنا غلط ہے، کتنا صحیح ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں دونوں فیملیز جانتی ہیں بہت اچھے سے۔ لیکن پرابلم یہ آتی ہے
کہ ہم اپنے آدمی کی غلط چیزوں میں بھی سائڈ لیتے ہیں. یہیں سے وہ بگاڑ ہے جو شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہ پرابلم ہے جو بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ بات ڈیورس، دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی، تو ڈیورس ہو جاتی ہے. کورٹ کچوریوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے. لڑکی کی اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب لڑکا شریف ہوتا ہے یا لڑکی شریف ہوتی ہے تو یا تو لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے یا پھر لڑکے کی زندگی برباد ہوتی ہے. بعض دفعہ دونوں میں سے کوئی ایک سوسائڈ بھی کر لیتا ہے. ایک اگر ظالم ہو تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، کسی کی اگر بیٹی ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کتنی خطرناک ہے، وہ جانتا ہے اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں، وہ کس درجے گر سکتی ہے. ہر ایک شخص اپنی بیٹی اپنی بہن کے بارے میں جانتا ہے. پرابلم یہاں کریٹ ہوتی ہے جب لڑکی غلط کر رہی ہوتی ہے اور لڑکی والے لڑکی کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سپورٹ میں نہیں کھڑے ہوتے، اصل میں وہ لڑکی کا گھر بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، اتل سبھاش جو اس نے سوسائڈ کر لیا، سوسائڈ کرنے کے بعد اس عورت کا کیا ہوگا؟ اس عورت کا کیا ہوگا؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ پوری ایک فیملی بکھر گئی نا، پوری ایک فیملی بکھر گئی. سالوں کورٹ کچہریاں چلیں گے، مائنڈ الگ ٹینشن میں رہے گا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف لڑکی اور لڑکی کے گھر والے ہیں. اگر وقت رہتے ہوئے لڑکی کو سمجھایا جاتا، وقت رہتے لڑکی کی غلط چیزوں کو دیکھ کر اس کو سپورٹ نہ کیا جاتا، لڑکی کو ٹوکا جاتا، روکا جاتا، غلط کو غلط بولا جاتا، تو یہ نوبت نہیں آتی. اور جتنی بھی لڑائی جھگڑے آج کل ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کے درمیان، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکا غلط کر رہا ہوتا ہے تو لڑکے والے اپنے لڑکے کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی غلط کر رہی ہوتی ہے تو لڑکا سسرال میں شکایت کرتا ہے کہ دیکھو آپ کی بیٹی یہ کرتی ہے، تو لڑکی والے اپنی بیٹی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ لڑکے کو دھمکا تک دیتے ہیں کہ اگر تم نے زیادہ ہوشیاری کی تو دیکھ لینا پھر کیا ہوگا. ایسے ہی جب لڑکا غلط کرتا ہے تو لڑکی والے لڑکے والوں سے بات کرتے ہیں تو لڑکے والے چڑھ بیٹھتے ہیں، ارے، اور غلط کی سائڈ لیتے ہیں، اپنے لڑکی کی حمایت لیتے ہیں. تو فیملی ایسے بنتی نہیں ہے. قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لڑکا اور لڑکی میں سے جو غلط کرے تو دونوں کو بٹھا کے سمجھاؤ. پہلے تو یہ تعلیم دی کہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے ہی سلجھا لو، باہر تک یہ بات نہیں جانا چاہیے. اور اگر باہر تک بات پہنچ رہی ہے تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ جن کی لڑکی کی غلطی ہے لڑکی کو سمجھاؤ، لڑکے کی غلطی ہے لڑکی کو سمجھاؤ، لڑکے کو سمجھاؤ. دونوں فیملیز اپنے اپنے لڑکی والے لڑکی کو، لڑکے والے لڑکے کو، دونوں فیملیز ایک دوسرے کو سمجھائیں. اور اس سے جو ہے نا فیملی بنے گی، اس سے رشتے ٹوٹیں گے نہیں، بکھریں گے نہیں. اگر آپ میری اس بات پہ غور کریں تو دیکھیں گے کہ لڑکی والے کی طرف سے جو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں یا لڑکے والوں کی طرف سے جو پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، اس میں بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جن کی غلطی ہوتی ہے ان کے فیملی ممبرز اس غلطی پر ٹوکتے نہیں ہیں، اس غلطی پر روکتے نہیں ہیں، اس غلطی پر سختی سے کام نہیں لیتے. میں آپ کو ایک لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی، 4 سال ہو گئے تھے شادی کو. لڑکی حد سے زیادہ ستا رہی تھی، گھر والوں کو مینٹلی ٹارچر کر رہی تھی، بلیک میل کر رہی تھی، بھوت آنے کا ناٹک کر رہی تھی. تو جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، میں نے بولا لڑکی والوں سے بات کرو، لڑکی کی فیملی کو بٹھا کے بات کرو. تو اس نے لڑکی کی فیملی کو بٹھا کے بات کیا، لیکن لڑکی والے اپنی لڑکی کی غلطی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ لڑکی کو اور شہ دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا تو ایسا کر، ہم دیکھ لیں گے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رشتے آج بکھرتے ہیں. اور شادی اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ شادی اور بربادی. اس کو کہا جاتا ہے کہ ارے اب تو تمہاری بربادی ہو گئی. شادی کے نام سے لوگ ڈرنے لگے. اور پھر بعض دفعہ چلو آدمی ظلم کرتا ہے تو ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے نا، لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے، غلط ہے. لیکن لڑکی جب غلط کرتی ہے تو لڑکی کے غلط کرنے پر خود ماں باپ لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے. اپنی بچی کی زندگی خود ماں باپ برباد کر رہے ہوتے ہیں. مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں، لڑکی کے گھر والے سکھا رہے ہوتے ہیں ڈر مت، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، دیکھ لیں گے. FIR درج کرواتے ہیں باقاعدہ، کورٹ کچہریوں کے خود بھی چکر لگاتے ہیں، اپنی بچی کو بھی چکر لگوا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ غلط طریقہ ہے. مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.